دے انشاءاللہ کی وجہ سے، تو ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ، یہ ہو سکتا ہے، عصا کا معنی ہو سکتا ہے۔ تو یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ عصا قرآن حکیم میں جہاں کہیں بھی آتا ہے وہ یقین کا فائدہ دیتا ہے، اگرچہ اس کا اگر یہ عربیت کے اعتبار سے یہ شک کا فائدہ دیتا ہے، ہو سکتا ہے، امید ہے، اس طرح کے معنی ہوتے ہیں، لیکن جب یہ قرآن میں استعمال ہوتا ہے تو عصا کا معنی تیقن ہے کہ لازماً ایسا ہوگا، یعنی شک نہیں ہے، وہ یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ عسیٰ ان یہدینی ربی، کہ اللہ مجھے شفا دے، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے گا، لیقرب من ھذا، اس سے زیادہ قریب تر بات کی، راشدہ بھلائی کے اعتبار سے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا تسعا۔ اب دیکھیں وہ قصہ بھی چل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اس کے درمیان میں یہ جملہ معترضہ کے طور پر ایک چیز بتا دی کہ انشاءاللہ کہنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انشاءاللہ نہیں فرمایا تھا، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر بات سے پہلے آپ انشاءاللہ فرمایا کرتے تھے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا تسعا۔ وہ لوگ غار میں پڑے رہے، لبثوا، وہ ٹھہرے رہے، فی کہفہم، اپنے غار میں، 300 سنین، 300 سال، وازدادوا تسعا، اور اس پر انہوں نے زیادہ کیے 9 سال، گویا 309 سال وہ وہاں پڑے رہے۔ اب اس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 300 سال وہ شمسی اعتبار سے ٹھہرے تھے، اور 9 سال یہ جو زائد ہیں یہ قمری اعتبار سے بنتے ہیں، گویا ٹھہرے تو وہ 300 سال تھے جو شمسی اعتبار سے تھے، اور انہی کو 309 گنا گیا قمری اعتبار سے، تو 309 سال تک وہ ٹھہرے رہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا۔ اب یہ بات کہ 309 سال تک ٹھہرے، لگتا یہ ہے کہ یہ بھی عرب میں مشہور تھی کہ وہ 309 سال تک ٹھہرے رہے، یا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سینکڑوں سال تک ٹھہرے رہے، لیکن ان کو ایگزیکٹ معلوم نہیں تھا۔ اب یہ بتا بھی دیا ہے کہ 309 سال تک ٹھہرے رہے، اور ساتھ یہ فرمایا ہے کہ یہ جس طرح تعداد کے بارے میں پہلے بتایا تھا کہ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، کہ ان کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، ایک سرسری پوچھ گچھ کے علاوہ زیادہ جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ یہ اس کے بارے میں سوئے تو وہ 309 سال ہیں، قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، لیکن آپ کے ساتھ جب بات ہو تو آپ کہتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ وہ کتنی دیر ٹھہرے رہے، کتنی دیر وہاں سوئے رہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس کی تفصیلات بتائیں، اور اللہ جانتا ہے۔ ایک اس کا معنی یہ بھی ہے، اور ایک یہ کہ اللہ جانتا ہے اور اللہ نے بتا دیا ہے 309 سال تک سوئے رہے، اب کوئی شخص اس کے علاوہ کوئی بات کرے تو وہ قابل تسلیم نہیں ہے۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ وہی جانتا ہے کہ کتنی دیر سوئے رہے، کیوں؟ زمین و آسمان کا غیب اسی کے پاس۔ ابصر بہ واسمع، وہ بہت ہی زیادہ چیزوں کو دیکھنے والا بصیر ہے، واسمع، اور بہت ہی زیادہ چیزوں کو سننے والا یعنی اسمع ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، نہیں ہے ان کے لیے اس کے علاوہ من ولی کوئی کارساز، ولا یشرک، اور وہ نہیں شریک کرتا فی حکم ہی، اپنے حکم میں، احدا، کسی کو بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ اللہ اپنے حکم میں، اپنے فیصلے میں کبھی کسی کو شامل نہیں کرتا، لہٰذا وہ کتنی دیر سوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے انتظامات کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا علم بھی اللہ کا خاص ہے، اور وہ قدرت بھی اللہ تعالیٰ کی خاص ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، آپ بس وہ کتاب پڑھ لیا کریں جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کلام کے اندر قطعاً کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ وَلَن تَجِدَ، اور ہرگز آپ نہیں پائیں گے، من دونہ، اس کے علاوہ، ملتحدہ، کوئی جائے پناہ، یعنی اللہ کا علم بھی اللہ کا، پناہ بھی اللہ کی، اور اللہ کی
کا علم حاصل کرنا ہو تو قرآن پڑھنا پڑے گا. وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنْ کِتَابِ رَبِّکَ، کہ جو آپ کی طرف کتاب نازل ہوئی ہے اس کو پڑھا کریں، اور اس کو پڑھنے سے آپ کو علم حاصل ہوگا. اور دوسرا یہ کہ یہ جو علم حاصل ہوگا یہ یقینی علم ہے، لا مبدل لکلماتہ، اس کے اندر قطعاً کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ اپنے رب کے علاوہ کسی کو کسی بھی جگہ جائے پناہ نہیں پائیں گے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. آپ اپنے آپ کو روکے رکھیں مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، جو صبح بھی اور شام بھی اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اور وہ اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں. ولا تعد عیناک، آپ اپنی نظریں نہ ہٹائیں، عنہم، ان سے، ترید زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی چاہت رکھتے ہوئے آپ ان سے اپنی نگاہیں نہ ہٹائیں. ولا تطع من اغفلنا قلبہ، اور آپ قطعاً جو ہے وہ اس کی پیروی نہ کریں جس کے دل کو ہم نے، من اغفلنا، جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے، عن ذکرنا، اپنے ذکر سے، واتبع ہواہ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے، وکان امرہ فرطا، اور اس کا جو معاملہ ہے وہ زیادتی والا معاملہ ہے، حد سے بڑا ہوا معاملہ ہے. اللہ اکبر. اب یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں، ان کو نہ چھوڑیں، یہ کن کے بارے میں؟ یہ ایک تو عمومی حکم ہو سکتا ہے کہ چونکہ پیچھے اصحاب کہف کا ذکر آیا، اور اصحاب کہف چونکہ نیک لوگ تھے اور وہ ایمان والے تھے اور ایمان بچا کے وہاں گئے، تو بتانے کا یہ گویا ایک رہنمائی دی جا رہی ہے عمومی، کہ قیامت تک کے لیے آپ کو ایسے لوگ ملیں جو بالکل اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دنیا سے الگ تھلگ ہوئے بیٹھے ہوں، یا پھر ان کے جو طرز زندگی ہے وہ ایمان کی حفاظت والا طرز زندگی ہو، جو صبح و شام اپنے اللہ کو پکارتے ہوں اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوں، اور ان لوگوں نے اپنی پوری زندگی کا مطمع نظر اللہ کی ناراضگی سے بچنا اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنا بنایا ہوا ہو، تو آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ لیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. سبحان اللہ. جو اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے لوگ جو اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ جڑیں. ایک عمومی حکم ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ اس استعارے کو استعمال کرتے ہوئے جو ایک نیک لوگوں کا جو استعارہ کے طور پر یہ اصحاب کہف کی سٹوری ہمارے سامنے آتی. دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ شان نزول کے اعتبار سے جو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دراصل کفار مکہ، اور بلکہ کفار یہ جو سرداران مکہ ہیں، ان کی خواہش ہوتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، کم سماجی مرتبے والے اور انتہائی گویا معاشرے کی نگلیکٹڈ کلاس جو ہے آپ کے ساتھ ہے، تو آپ ان کو پرے ہٹا دیں، پھر ہم آپ کے ساتھ آ کے بات کرنا چاہتے ہیں. اور کئی دفعہ وہ کہہ بھی دیتے. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہوتے تھے، جو اصحاب صفہ کی شکل میں کر لیں یا دیگر کوئی، تو وہ جو قریشی سردار تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے گریز کرتے تھے، اور باقاعدہ بعض اوقات درخواست بھی کرتے کہ ان لوگوں کو ہٹائیں تو پھر ہم آئیں گے. اور اس کا ذکر اللہ کریم نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 52 میں بھی کیا ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ جو لوگ اللہ کی رضامندی چاہنے کی خاطر صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، ان کو آپ ہرگز نہ چھوڑیے، چاہے وہ غریب ہیں، چاہے وہ مسکین ہیں، چاہے جو مرضی ہیں. مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابٍ مِّنْ شَيْءٍ، آپ کے اوپر ان کے حساب کوئی، ان کے اعمال ان کی وہ اپنی ذمہ داری ہے، وہ آپ کے اوپر کوئی حساب نہیں ان کا. وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور نہ ہی آپ کا ان کے اوپر کوئی حساب ہے. فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، لہذا ان کو چھوڑ نہیں سکتے. تو یہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اصول دے دیا کہ ضابطہ جو ہے وہ یہ کہ کوئی بھی جو نیک لوگ ہیں ان کو نہیں چھوڑنا، چاہے وہ غریب ہیں، چاہے وہ امیر ہیں، ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آنا چاہتے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ایک صحابی
جو قبیلہ حذیل سے تھا، اسی طرح 2 اور صحابی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، تو قریشی سرداروں نے کہا کہ ان کو ہٹائیں یہاں سے، ہم پھر آئیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اور اس طرح کی آیتیں نازل فرما دی، اور آپ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب ظاہر ہے کہ اولین خطاب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن دراصل تمام مسلمانوں کو رہتی دنیا تک کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ نے نیک لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا، ان کے ساتھ جڑے رہنا ہے، جو صبح و شام اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور آپ ہرگز نہ ہٹائیں اپنی آنکھوں کو عنہم ان سے، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ اکبر، دنیاوی زندگی کی زینت کی خاطر۔ کیا مطلب؟ ان سرداروں کی خاطر جو دنیاوی مادی طور پر سردار ہیں۔ اگر مادی طور پر کسی کے پاس دولت زیادہ ہے، یہ دولت مند آگے ہیں، تو دولت مندوں کو دیکھ کر یہ جو غریب غرباء ہیں، جو ایمان سنبھالے بیٹھے ہیں، جو صبح و شام اللہ کی رضامندی چاہنے کی خاطر اس تڑپ میں رہتے ہیں، اس میں مبتلا رہتے ہیں، ان لوگوں کو نہ گوائیے، ان کو نہ چھوڑیے۔ گویا جو مادیت آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ چاہے جتنے مرضی بڑے سردار ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ ان کی حقیقت سمجھیں، ان کے ایمان کی حقیقت ہے، لہٰذا اصل چیز ایمان ہوتا ہے، مادیت نہیں ہوتی۔ یہ گویا اس میں یہ بھی بات بتا دی، اور سرداران قریش کو ان کی حقیقت بھی یاد دلا دی کہ تمہاری کیا حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قطعاً آپ نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، انہی کے ساتھ بیٹھنا، ان کو نہیں چھوڑنا۔ اور پھر یہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا اپنے ساتھیوں کو، اپنے غریب اور جو ادنا صحابی ہیں ان کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ ان کا دھیان کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ بعض یہ جو غریب غربا ہوتے ہیں، یہ تو اس قدر ہوتے ہیں اللہ والے اور پہنچے ہوئے، جو دین کا کام کرنے والے اور صبح و شام تسبیح بیان کرنے والے، پاکیزگی طہارت کا خیال رکھنے والے، کہ اگر یہ اللہ پر کسی بات کی قسم دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دے۔ یعنی اس قدر یہ لوگ جو ہیں وہ صاحب فضیلت ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک اور جگہ یہ آتا ہے کہ اللہ ان کو نہ چھوڑیے، اس لیے کہ جتنی بھلائیاں ہیں وہ ان چھوٹے لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا ولیمہ وہ ہے جس میں بڑے لوگوں کی دعوت کی جائے اور بڑے لوگوں کو کھانا کھلایا جائے اور چھوٹے لوگوں کو کھانا نہ کھلایا جائے۔ اور آپ نے فرمایا چھوٹے لوگوں کا خیال رکھا کریں، اس لیے کہ جو چھوٹے لوگ ہیں ان کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، یعنی معاشرے کے جو کمتر طبقہ ہے ان کی وجہ سے تمہیں بھی رزق ملتا ہے، لہذا ان کو رزق میں بھی شامل کرنا چاہیے، ان کو ساتھ رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو بات ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ ایک ایسا ضابطہ ہے اس اسپیسیفک ریفرنس کے علاوہ جو میں نے عرض کیا، اس کے علاوہ یہ ایک ایسا ضابطہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھو۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ان لوگوں کی بات نہ مانیں، ان کے پیچھے نہ چلیں جن کے دل ہم نے غافل بنا دیے ہیں اپنی یاد سے، یعنی ان کو کوئی اللہ ہی یاد نہیں آتا، جو اللہ کو یاد نہیں کرنے والے، جن کی زندگیوں میں اللہ کی یاد کی کوئی جھلک اور رمق نظر نہیں آتی، آپ قطعاً ان کے پیچھے نہ چلیں، ان کی اطاعت نہ کریں۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ لوگ تو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے نہ چلیں آپ۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرَطًا، اور ان کا پورا معاملہ جو ہے وہ زیادتی پر اور یعنی آگے بڑھا ہوا ہو، حد سے بڑھا ہوا ہو، زیادتی پر مبنی ہو، وہ آپ ان کے پیچھے نہ چلیں، ان کے پیچھے چلیں جو نیک لوگ، اور جو زیادتی کرنے والے اور ظالم لوگ ہیں ان کے پیچھے نہ چلیں۔ تو ایک یہ گویا اصولی طور پر ایک عمومی ضابطہ دیا جا رہا ہے کہ انسان کو اپنے تعلقات کے لیے، لوگوں کے ساتھ رہنمائی لینے کے لیے، جماعتیں بنانے کے لیے، آپس میں کوآرڈینیشن قائم کرنے کے لیے ہمیشہ نیک لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے، اور معاشرتی تعلقات کے لیے بھی ہمیشہ نیک لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اور خواہ مادیت کی وجہ سے اور دنیاوی زندگی کی زینت کے سبب اور جو شان و شوکت ہے اس کے سبب خواہ جو نیک لوگ ہیں ان سے دوری نہیں اختیار کرنی چاہیے، بلکہ ایمان کی اصل اہمیت اور فضیلت ہے، ایمان والوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے جس سے ایمان آپ کا مضبوط ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ بات ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کی گزشتہ درس میں بھی، کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ جو شخص پہلی 10 آیات یاد کر لے سورہ کہف کی، یا پھر ایک روایت میں آتا ہے آخری 10 آیات یاد کر لے تو عصم من الدجال، کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ تو دراصل اس میں جو سبق دیا گیا ہے وہ یہی کہ ایمان کو ترجیح بنا کر اس بنیاد پر جب آپ تعلقات رکھیں گے تو ایک ایسی کمیونٹی ترتیب پائے گی، ایک ایسا معاشرہ ترتیب پائے گا، ایسی پاکٹس بن جائیں گی جو ایمان کی بنیاد پر قائم ہوں گی، اور پھر وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گی۔ وہ فتنہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے وقوع پذیر ہونے تک تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہے، اور سارے نبیوں نے اس سے ڈرایا ہے۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان روحانیت پر مبنی، ایمان کی حفاظت پر مبنی پالیسیوں کو اپنائیں اور خود بھی ایمان کی حفاظت کریں، اور جو لوگ ایمان کی حفاظت کرتے ہیں ان کے ساتھ جڑیں۔ مطلب یہ کہ خود آپ انفرادی معمولات جو رکھتے ہیں وہ بھی ایمان کی بنیاد پر طے ہونے چاہیے، آپس کے جو رشتہ داریاں ہونی چاہیے وہ بھی ایمان کی بنیاد پر ہونی چاہیے، جو تعلقات معاشرتی استوار ہونے چاہیے وہ بھی ایمان کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ علی ھذا القیاس جب آپ ایمان کی بنیاد پر معاملات کرنے والے سارے لوگ اکٹھے ہوں گے تو اسی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے وہ ایک ایسا معاشرہ ہوگا جو گویا غار کسی کیفیت پیش کرے گا، جیسے اصحاب کہف نے فزیکلی ایک غار میں جا کے پناہ لی۔ تو یہ معاشرہ جو ایمانی معاشرہ ہوگا، وہ تعلقات جو ایمانی تعلقات ہوں گے، وہ انفرادی معمولات جو ایمانی معمولات ہوں گے، یہ سارے کے سارے پھر دجالیت سے بچنے کے لیے اور مادیت سے بچنے کے لیے اور مادیت کے اثرات بد سے بچنے کے لیے یہ کمیونٹی جو ہے یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرے گی اور اس کا فائدہ ہوگا۔ لہٰذا یہی ایک طریقہ ہے ایمان کو بچانے کے لیے۔ اپنے ارد گرد آپ فصیل پیدا کرتے جائیں، پروٹیکشن بناتے جائیں اور ڈیفنس لائن بناتے جائیں، اور وہ ڈیفنس لائن فزیکل نہیں ہوتی، وہ ڈیفنس لائن ایمان کی حفاظت کے لیے وہ مانوی اور اعمال کی ڈیفنس لائن۔ مثلا کسی شخص نے اگر صرف فرائض کو پکڑا ہوا ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے، باقی سنتیں، نوافل، مستحبات وہ سارے اس نے چھوڑے ہوئے ہیں، تو وہ صرف فرائض پورے کرتا ہے، تو جب کبھی ڈیمیج ہوگا، جب کبھی باہر سے حملہ ہوگا، جب کبھی شیطان حملہ کرنے میں کامیاب ہوگا، تو وہ اس کی جو ڈیفنس لائن ہے وہ واحد ڈیفنس لائن اس کے فرائض ہوں گے، ان کے فرائض کو تباہ کر دے گا، آئندہ اس کے فرائض بھی نہیں رہیں گے۔ لیکن اگر اس نے اپنی ڈیفنس لائن میں فرائض کے ساتھ سنتوں کو بھی پابندی کی ہوئی ہے تو دوسری ڈیفنس لائن سنتوں کی ہوگی، پھر اگر وہ نوافل کی بھی پابندی کرتا ہے تو تیسری ڈیفنس لائن وہ ہو گئی، پھر وہ مستحبات کی بھی پابندی کرتا ہے تو پھر ایک اور ڈیفنس لائن پیدا ہو گئی۔ تو گویا جو شخص ایمانی اعمال میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس کے گرد اللہ تعالیٰ پروٹیکشن کی اور ایک فصیل بنا دیتا ہے، اور اس فصیل کے ساتھ شیطان اور شیطانی قوتیں ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے، اس کے ایمان کو۔ یہ وہ کیفیت ہے جو ہم اگر اچیو کر لیں تو ہم دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس سے کوئی ڈیمیج اگر ہوگا بھی، ایک شخص اس نے اپنے ارد گرد دائرہ فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کا، نوافل کا، مستحبات کا، خدمت خلق کا دائرے بنائے ہوئے، اب باہر سے کوئی حملہ آور آئے بھی، کوئی شیطانی قوت آئے بھی، وہ زیادہ سے زیادہ نوافل کو ڈیمیج کرے گی، باہر والی آؤٹر لائن جو ہے وہ ڈیمیج ہوگی، جو انر لائن ہے وہاں تک تو وہ پہنچ ہی نہیں سکے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان کی بنیاد پر چیزیں طے کرو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اس کی رضامندی چاہنے کے لیے، آپ ان کے ساتھ اپنے تعلقات استوار رکھیے، ان کے ساتھ رابطہ رہے گا تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صحبت ہے نا، ایک بری صحبت ہوتی ہے، ایک اچھی صحبت ہوتی ہے۔ بری صحبت انسان کو برا کر دیتی ہے اور اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے۔ لہٰذا یہ جو قرآن کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسی کی تائید کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھی صحبت عطار کی دکان کی طرح ہے۔ جیسے آپ کسی خوشبو فروش کی دکان پہ جائیں تو آپ خوشبو خریدیں چاہے نہ خریدیں،
وہ خوشبو آپ کے ناک میں تو گھس ہی جائے گی، آپ کچھ نہ کچھ استفادہ تو اس کا کر ہی لیں گے خوشبو کا، سبحان اللہ۔ ایک معطر فضا کے اندر تو آپ گئے جب بھی آپ گئے، سبحان اللہ۔ اور یہ گویا مثال ہے اچھی صحبت کی۔ اور جو بری صحبت ہے اس کی مثال لوہار کی بھٹی ہے، لوہار کی دکان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ وہاں سے کوئی سودا صرف نہ بھی لینا ہو، کوئی شخص لوہار کی دکان پہ گیا ہے، ظاہر اس نے بھٹی دہکائی ہوئی ہوتی ہے، وہاں سے انگارے نکل رہے ہوتے ہیں، چنگاریاں اٹھ رہی ہوتی ہیں، لوہا جب گرم گرم لوہا کوٹا جا رہا ہوتا ہے یا اس کو رگڑا جا رہا ہوتا ہے، اس کی بھی چنگاریاں ارد گرد پھیل رہی ہوتی ہیں، تو آپ وہاں سے کچھ خریدیں چاہے نہ خریدیں، چنگاری تو کوئی نہ کوئی آپ کے اوپر پڑ ہی جائے گی، اور دھواں وہ تو آپ کے ناک میں گھس ہی جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بری صحبت اور اچھی صحبت کی مثال دی ہے۔ تو وہ لوگ جو اچھی صحبت کے علم بردار ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھی صحبت کریٹ کرنے کا ذمہ دار بنایا ہے، اور وہ ہر وقت اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ لیں تاکہ آپ اچھی صحبت سے استفادہ کر سکیں۔ اور وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جو لوگ جن کا معاملہ جو ہے وہ حد سے بڑا ہوا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، حد سے بڑا ہوا ہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنے خواہش نفس کے مطابق زندگیاں گزارتے ہیں، اور وہ ان کے دل غافل ہیں اللہ کی یاد سے، ان کے پیچھے کبھی نہ چلیں۔ اب دیکھ لیں یہ ایک معیار ہے، قیادت آپ نے چننی ہے تو جو غافل دل والے ہیں اور جو خواہشات نفس کی تکمیل کرنے والے ہیں ان کو آپ اپنا قائد نہ چنیں کبھی بھی، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تُطِعْ، ان کا حکم نہ مانے، ان کا حکم نہ مانے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ جو ہمیں الیکشن میں اپنی قیادت چننے کا موقع ملتا ہے تو اس وقت ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ہماری قیادت ایسی تو نہیں، اور یہ جہاں کہیں بھی کسی چیز کو ذمہ داری دی جائے تو اس میں یہ بنیادی شرائط کے طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں وہ اللہ سے غافل تو نہیں ہے، کہیں وہ شیطان کا ساتھی تو نہیں ہے، کہیں وہ ہوائے نفس کی پوجا کرنے والا تو نہیں۔ اس لیے کہ جو امتحان ہے وہ تو یہی ہے کہ کون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے والا ہے اور کون خواہش نفس کی پیروی کرنے والا۔ لہٰذا ایک طرف یہ فرمایا کہ نیک لوگوں سے تعلق رکھنا ہے، اور ایک طرف ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بد لوگوں سے تعلق نہیں رکھنا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور یہ کہتے رہا کرو، یہ اعلان کر دو کہ حق تو میرے رب کی طرف سے ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، یعنی یہ قرآن حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اور کوئی شخص ایمان لاتا ہے لائے، نہیں لاتا ایمان نہ لائے، حق کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، احاط بہم سرادقها، جس کو گھیر رکھا ہے اس کی قناتوں نے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اگر وہ وہاں اس میں پانی مانگیں، يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اللہ اکبر، تو یہ ایک ایسا پانی ان کو پلایا جائے گا، ایسا پانی پیش کیا جائے گا جو ان کی فریاد رسی کی جائے گی، کالمہل، جو تیل کی تلچھٹ کی مانند ہوگا، اللہ اکبر، انتہائی گرم، یشوی الوجوہ، وہ چہروں کو بھون کے رکھ دے گا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ گویا ایک طرف عملی ضابطہ دیا جا رہا ہے، اور پھر اس عملی ضابطے کو نہ ماننے کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے وہ پھر ایسے انجام سے دوچار ہوں گے۔ بئس شراب، بہت ہی برا وہ مشروب ہے، وساعت مرتفقہ، اور انتہائی بری وہ آرام گاہ ہے اور رہائش گاہ ہے۔ جس کوئی شخص جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں مانتا اور اس ایمان والے معمولات اور ایمان والی کمیونٹی کے ساتھ نہیں رہتا، تو پھر اس کا انجام یہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ البتہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ایمان کی حفاظت، ایمان کی مضبوطی، ایمان کو وہ اپنی پہلی پریورٹی بناتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، اور فرمایا ہم ایسے شخص کی جو اچھے عمل کرتا ہے اس کا کبھی بھی اجر ضائع نہیں کرتے، سبحان اللہ۔ انا لا نضیع، بے شک ہم نہیں ضائع کرتے، اجرا، اس شخص کا اجر، من احسن عملا، جو بھی اچھا عمل کرے۔ یہ اچھا عمل وہی ہے جس کے امتحان میں ہم سب کو اصل میں مبتلا کیا گیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہاں بھی سورہ کہف کی ابتدا میں بھی ہم نے پڑھا کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سبحان اللہ، کہ یہ جو دنیا کی زینت ہے ہم نے خود بنائی ہے، دنیا کو خوبصورت ہم نے خود بنایا ہے تاکہ ہم امتحان کریں ان کا۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، یہ پوری روئے زمین کی چیزیں ہم نے خود خوبصورت اور اٹریکٹیو بنائی ہیں تاکہ ہم ان کا امتحان کریں۔ یہ کوئی
اہمیت والی چیز نہیں ہے، لیکن خوبصورت بنائی گئی ہے، خوبصورت بنائی گئی ہے امتحان کے لیے۔ اور فرمایا کہ امتحان اس بات کا ہے کہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اب پتہ چلے گا کون دنیا کی طرف جاتا ہے اور کون آخرت کی تیاری کرتا ہے اور کون اچھے عمل کرتا ہے۔ احسن یعنی حسن عمل کا امتحان ہے، تاکہ ہم ان کا امتحان کریں کہ کیسے وہ اچھے عمل کرتا ہے۔ اسی طرح جو سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی ذات ہے جس نے موت اور زندگی کا کارخانہ بنایا تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے، تمہارا امتحان کیا جائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ تو یہ وہی اچھے عمل ہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو نیک عمل کرتے ہوئے اور ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کے پاس جائیں گے، اور ان کو کہا جائے گا انا لا نضیع اجر من احسن عملا، جو اچھے عمل کرتا ہے ہم اس کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ اولئک لہم جنات عدن، جنات عدن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی کی جنتیں ہیں، تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یحلون فیہا، وہ پہنائے جائیں گے اس میں، آراستہ کیے جائیں گے اس میں، من اساور، کنگن پہنائے جائیں گے۔ عام طور پہ قبل از اسلام اور اس وقت عربوں کے میں بھی اور اس سے پہلے کی امتوں میں یہ اصول چلتا تھا سیاسی طور پر کہ جو بادشاہ ہوتا تھا، جو حکمران ریاست ہوتا تھا، وہ کڑے پہنتا تھا، کنگن پہنتا تھا۔ تو انہی کنگنوں کا ذکر ہے کہ ان کو کنگن پہنائے جائیں گے جنت میں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو دنیا والے تو ایک کوئی حیثیت نہیں رکھتے، تو اصل حیثیت جو ہے وہ اللہ کے ہاں ان کنگنوں کی ہوگی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ویلبسون ثیابا، اور ان کو ایسے کپڑے، ایسا لباس پہنایا جائے گا، خضرا من سندس، جو گرین لباس ہوگا، سبز، من سندس، جو باریک ریشم سے بنا ہوگا، وہ استبرق، اور موٹے ریشم سے بنا ہوگا۔ متکئین فیہا علی الارائک، اور وہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، فیہا اس میں، علی الارائک، بالا خانوں کے اوپر اور تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ نعم الثواب وحسنت مرتفقا، اللہ اکبر، یہ کتنا اچھا بدلہ ہے، وحسنت مرتفقا، اور کتنی اچھی آرام گاہ ہے جو اللہ تعالیٰ اہل جنت کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان میں شامل فرمائے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ یہ وہ دوسری مثال شروع ہوتی ہے کہ جو دو ذمہ بھائیوں کا قصہ ہے، ایک امیر تھا، دوسرا غریب تھا، اور وہ جو امیر تھا وہ بدبخت منکر آخرت بھی تھا اور بخیل بھی تھا، اور جو غریب تھا وہ بھائی مومن بھی تھا اور سخی بھی تھا اور بہت زیادہ خرچ کرتا تھا۔ تو ان دونوں بھائیوں میں سے اب ظاہر ایک مومن ہے، ایک کافر ہے، تو ان کے آپس میں اسی ذہنی فرق کی وجہ سے چیزوں کے بارے میں اپروچ ان کی مختلف تھی۔ تو ان کا ایک مکالمہ قرآن نے یہاں بیان کیا ہے، گویا یہ دولت کی آزمائش ہے، اور دولت کی آزمائش کے آخر پہ کیا ہوتا ہے پھر کہ دولت انسان کے ہاتھ میں نہیں رہتی، انسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سبق یہاں پہ دیا گیا ہے اس مثال کے ذریعے سے۔ فرمایا کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آپ بیان فرما دیجئے ان کے لیے دو آدمیوں کی مثال، جعلنا لأحدہما، بنایا ہم نے ان میں سے کسی ایک کے لیے، جنتین، دو باغ، یعنی ان میں سے ایک کو تو ہم نے دو باغ عطا کیے تھے، من اعناب، وہ باغ جو تھے انگور کے باغ تھے، وحففناہما بنخل، اور ان کو ہم نے گھیر رکھا تھا، ڈھانپ رکھا تھا، یعنی باڑ کی ہوئی تھی ان کی ارد گرد، بنخل، کھجوروں سے، وجعلنا بینہما زرعا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان میں ہم نے کھیتی بنائی ہوئی تھی۔ اب بیچوں بیچ کھیتی بھی تھی، اس کا مطلب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو باغ ہیں، درخت لگے ہوئے ہیں، اس کے نیچے کھیتی بھی ہے، درخت بھی ہیں، کھیتی بھی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک یہ کہ ایک باغ ادھر ہے، ایک باغ ادھر ہے، اور درمیان میں اس کے جو ہے وہ کھیت اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ وہ نعمتیں ہیں جو ذمہ دار ہی جانتے ہیں کہ یہ باغ اور کھیت اور یہ سارا کچھ جو ملا ہوا ہو، اور یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اور جو اس طرح کی نعمتیں رکھنے والا جو کسان یا ذمہ دار ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے جو کچھ دیا گیا ہے اس سے بہتر کبھی کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ کلتا الجنتین آتت اکولہا ولم تظلم منہ شیئا۔ اب اوپر سے ایک تو یہ سارا ماحول ایسا شاندار ہے، اوپر سے فرمایا کہ وہ جو دونوں باغ ہیں،
آتت اکولہا، وہ دونوں پھل بھی دے رہے، ولم تظلم منہ شیئا، اور اس میں سے کوئی چیز کم نہ کی جاتی ہو اس کو، یعنی پھل بھی دے رہے ہیں، اس میں کوئی کمی بھی نہیں ہے، خوب پھل آ رہا ہے اس کے اوپر۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان ہم نے ایک نہر بھی نکال رکھی ہے، سبحان اللہ، ایک دریا بھی نکال رکھا ہے، گویا پانی لگانے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، پانی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، باغ ہو، زرخیز زمین ہو، پانی وہاں پہنچا ہوا ہو، نہر اندر سے گزرتی ہو، درمیان میں سے گزرتی ہو، اس سے زیادہ بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا یہ ایک کیفیت اللہ کریم نے بیان فرمائی کہ یہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دیا تھا۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے پھل بھی تھے، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، اس نے اپنے ساتھی سے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، ایسے ہی گفتگو کرتے ہوئے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اس سے گفتگو کر رہا تھا، آپس میں بحث و مباحثہ چل رہا تھا یا گفتگو ہو رہی تھی، تو اس نے دوسرے سے کہا، أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، میں مال کے اعتبار سے تم سے زیادہ ہوں، اور میرے پاس جو افرادی قوت ہے وہ بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، افرادی قوت اور مال، یہ میں آپ سے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے پھل تھے، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، اور اس نے اپنے ساتھی سے کہا، وہ یحاور، ایسے ہی بات کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے گفتگو کر رہا تھا، انا اکثر منکا، میں تجھ سے کثرت میں ہوں، اکثریت میں ہوں، مال کے اعتبار سے، وَأَعَزُّ نَفَرًا، افرادی قوت بھی میرے پاس زیادہ ہے۔ یہ اس نے اپنا گویا برتری جتائی کہ میرے پاس افرادی قوت بھی زیادہ ہے اور مال بھی زیادہ ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ دنیا میں ہمیشہ سے برتری اور فوقیت کی یہی دو چیزیں، یہی بنیاد رہی ہیں، اور ہمیشہ لوگوں نے یہی سمجھا ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو اور جس کے پاس افرادی قوت زیادہ ہو، وہ افرادی قوت بیٹوں کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ خدام کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ پیروکاروں کی صورت میں ہو سکتی ہے، فالوئنگ جو آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں، فالوئنگ کرنے والے، ان کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ جتنے بھی افرادی قوت ہو، وہ ایک قوت کا ایک بنیاد قرار پاتی ہے، اور دوسری دولت، یہ فضیلت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو سورہ بقرہ میں اللہ کریم نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل نے جب کہا تھا اللہ کے نبی سے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس بادشاہ کی قیادت میں جنگ کریں، تو انہوں نے پھر بادشاہ مقرر کیا تھا طالوت کو۔ تو انہوں نے یہی اعتراض کیا تھا کہ طالوت کے پاس تو نہ دولت ہے اور نہ ہی یہ افرادی قوت رکھتا ہے، لہٰذا اور حسب نسب کے اعتبار سے بھی اس کا وہ خاندان نہیں ہے کہ جو مضبوط خاندان ہو، لہٰذا آپ نے اس کو کیوں بنایا؟ اعتراض کیا تھا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اپنے نبی کے ذریعے سے کہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ اللہ نے اس کو وافر تعداد میں، وافر مقدار میں دیا ہے، جسم بھی یعنی جسمانی طاقت بھی، اور علم بھی وافر مقدار میں دیا۔ گویا فضیلت کی وجہ دولت اور افرادی قوت نہیں ہوتی، بلکہ جسمانی صلاحیتیں اور علم کی قوت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اس بھائی نے، جو ذمہ دار بھائی تھا، اب ظاہر ہے انسان مال کی آزمائش میں پھنس جاتا ہے، مال بہت بڑی آزمائش ہے، اور مال جس شخص کے پاس آ جائے، اب ظاہر ہے کہ اس کو پھر چیزیں جو ہیں حقیقت کی اشیاء پھر وہ دھندلی نظر آتی ہیں، اس کو بھی صاف نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی شخص مالدار ہو کر بھی اپنے آئینہ بصیرت کو دھندلا نہ ہونے دے، سبحان اللہ، تو یہ اس کی ایک خاص گویا اس کی فضیلت ہوگی اور اس کی ایک سعادت ہوگی اور اس کا مقدر ہوگا، وگرنہ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں۔ شیخ سعدی نے غالباً کہیں کہا ہے کہ مثلا یہ دیسی گھی جو ہے یہ بہت عمدہ چیز ہے، غذائیت اس میں ہوتی ہے، قوت بخش ہے، انسان اپنی غذا میں استعمال کرتا ہے تو اس کو بہت سارے اس کے اندر فوائد ہیں، لیکن یہی
گھی جو ہے اگر کسی شیشے پر ڈال دیا جائے آئینے کے اوپر سبحان اللہ تو یہ اس کو دھندلا کے رکھ دیتا. تو دولت کی صورتحال بھی یہی ہے. اللہ اکبر. تو اس نے اپنی برتری جتائی. انا اکثر منک مالا واعز نفرا ودخل جنتہ وهو ظالم لنفسه. اور پھر یوں وہ اپنے جان پر ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا متکبرانہ انداز میں, اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا, گویا اپنے انتہائی تکبر کرتا ہوا داخل ہوا ہوگا کہ میرا باغ ہے, میری راجدھانی ہے, میرا فارم ہاؤس ہے, میرے پاس سب کچھ ہے. ودخل جنتہ, وہ اپنے باغ میں داخل ہوا. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا تھا, اس حال میں داخل ہوا یعنی تکبر کے انداز میں, متکبرانہ انداز میں. قال, اور ساتھ اس نے کہا ما اظن ان تبید هذه ابدا, میں یہ گمان ہرگز نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی ختم ہو جائے گا, کبھی تباہ و برباد ہو جائے گا. اللہ اکبر. ما اظن, نہیں میں گمان رکھتا, نہیں میں یقین کرتا, ان تبیدہ کہ یہ تباہ ہو جائے گا, حاضر یہ والا باغ ابدا, کبھی بھی یہ تباہ ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی سلطنت اللہ نے مجھے دی ہے اور اتنی بڑی راجدھانی ہے میری, اتنا میرا ایریا آف جورسڈکشن ہے, اتنے باغات ہیں, اتنی سلطنت ہے, یہ کبھی ختم ہو جائے گی؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسے مولویوں کی باتیں ہیں, اور مولوی جو ہیں وہ مختلف قسم کی کہانیاں سناتے رہتے ہیں, اور مولویوں کو یہ کہہ کے ان کی باتوں کو جو وہ انذار کی باتیں کرتے ہیں, جو تنبیہ کی باتیں کرتے ہیں, جو اللہ کی طرف لانے والی باتیں کرتے ہیں, تو علماء کی باتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت والے دن یہ لوگ کہیں گے, کفار اور مشرکین اور انکار کرنے والے انبیاء کی باتوں کا اور وحی الہی کی باتوں کا انکار کرنے والے قیامت والے دن کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر, کاش کہ ہم سن لیتے اور ہم سمجھ لیتے, عقل کر لیتے دنیا میں, تو آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے, آج ہم جہنمی نہ بنتے. اللہ اکبر. لیکن دنیا میں انسان جب طاقت اور دولت کے نشے میں, پھر اس کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی. اس نے کہا نا اکثر منک مالا واعز نفرا, میرے پاس تو سب کچھ بہت زیادہ ہے, افرادی قوت اتنی ہے, مال بہت ہے. ودخل جنتہ, اپنے راجدھانی میں داخل ہوا اپنے باغ میں. وهو ظالم لنفسه, اپنے اوپر ظلم کرنے والا تھا انتہائی متکبرانہ انداز میں. قال ما اظن, اس نے کہا مجھے کوئی یقین نہیں ہے, ان تبیدہ کہ یہ ہلاک ہو جائے, یہ تباہ ہو جائے کبھی, حاضر ہی یہ والا میرا باغ, یہ میری پوری سلطنت آبادہ, کبھی بھی. وما اظن الساعة قائمة, اور میں یہ بھی یقین نہیں رکھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے. یہ جو تم کہتے ہو کہ قیامت قائم ہونے والی ہے, اس پر بھی میں یقین نہیں رکھتا. اللہ اکبر. وَلَئِن رُدِدتُّ, ہاں اگر میں گیا بھی, میں واپس لوٹایا گیا بھی. اللہ اکبر. یعنی مجھے اگر واپس بھیجا بھی گیا, کوئی ایسی بات, کوئی ایسی آخرت کا کوئی جہان اگر ہے بھی, وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي, میں اگر اپنے رب کی طرف واپس لوٹایا گیا, جس طرح کہ تم کہتے ہو, میں تو یقین نہیں رکھتا, جس طرح تم کہتے ہو اس طرح اگر مجھے لوٹایا گیا بھی, لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا, تو میں وہاں جا کے اس سے بہتر پاؤں گا. اللہ اکبر. یعنی اس کا خیال یہ تھا کہ میری جو لوٹ کر جانے کی جگہ بھی ہوگی وہ اس سے بہتر ہوگی, مجھے وہاں بھی ٹھکانہ اس سے بہتر ملے گا. یہ اکثر کافروں کا شک یہ قرآن نے بیان کیا ہے. سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 50 میں بھی اور سورہ مریم کی آیت نمبر 77 میں بھی اس طرح کی بات اللہ کریم نے بیان فرمائی ہے کہ کافروں کا یہ زعم باطل, یہ گمان باطل, یہ یقین باطل کہ ہم یہاں بھی ہم موج کر رہے ہیں, ہم آگے بھی جا کے موج کریں گے. یہی بات اس نے کہی کہ جناب اس کا بھائی جو تھا بیچارہ کہ کمزور تھا مالی طور پر بھی, افرادی قوت کے اعتبار سے بھی, اور اس کے ساتھ باتیں کرتے کرتے اس نے ساری اپنی برتری بھی جتائی, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جناب میرے پاس جو کچھ ہے, مجھے یہاں بھی موجیں لگی ہوئی ہیں, اور میں اگر گیا بھی, پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے یہ یقین ہے کہ قیامت کوئی نہیں آنی, اور اگر میں واپس لوٹایا بھی گیا تو میری واپس لوٹنے کی جگہ جو ہے وہ تم سے کہیں بہتر, بلکہ یہ جو میری سلطنت ہے اس سے بھی بہت بہتر ہوگی. اور سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 50 میں وَلَئِن رُجِعْتُ, یعنی کافر یہ کہتا ہے کہ اگر میں لوٹایا بھی گیا اِلیٰ ربی, اپنے رب کی طرف, اِنَّ لِی عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ, تو اس کے پاس بھی میرے لیے بہت بہترین جگہ ہوگی. یہ وہ گمان رکھتا ہے. اور اسی طرح سورہ مریم میں فرمایا آیت نمبر 77 میں أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیتوں کا کفر کرتا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ مجھے دیا جائے گا مال اور اولاد, وہاں بھی دی جائے گی.
اور سورہ مریم میں کہ اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ غالباً عاص بن وائل، ایک تو عمومی بات ہے کہ یہ ہر کافر کا اس طرح کا رویہ ہوتا ہے اور کافر اس طرح کی بات کرتے ہیں، اور دوسرا یہ خاص قسم کا ایک شخص جو تھا وہ عاص بن وائل تھا، اس نے قرض دینا تھا حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ جب کبھی مطالبہ کرتے تھے اس سے کہ دے دو یار میرا قرض واپس کر دو، تو وہ آگے سے کہتا تھا کہ تم جو کہتے ہو کہ آخرت میں ہم نے دوبارہ جی کے اٹھنا ہے، تو میں وہاں جاؤں گا تو تمہیں دے دوں گا، مجھے وہاں بھی مال ملے گا اور میں وہاں بھی صاحب اولاد اور صاحب مال ہوں گا، تو میں وہاں جا کے دے دوں گا۔ یہ گویا وہ ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ تو یہی بات کافر نے کہی، اس کافر مالدار بھائی نے جس کے پاس زمینیں جائیدادیں بھی تھیں، سب کچھ تھا، اور اپنے بھائی سے وہ گفتگو کرتے ہوئے اس نے اپنی برتری بھی جتائی اور آخرت کے بارے میں بھی اپنا پورا جو عقیدہ تھا وہ بتا دیا۔ قال له صاحبہ وهو يحاورہ، اسی طرح گفتگو کرتے کرتے اس مکالمے میں جو اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس کے بھائی، اس کے ساتھی نے، وہ سگا بھائی تھا یا رشتہ دار تھا یا ویسے اس کا کوئی دوست تھا، اس نے کہا کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا۔ اللہ، اب وہ انکار تو کر رہے آخرت کا، تو آخرت کا انکار گویا ایسے ہے، دوبارہ جی اٹھنے کا انکار ایسے ہے جیسے اس نے اپنی پیدائش کا انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس نے کہا کہ اکفرتا، کیا تو نے کفر کیا ہے، بالذی، کہ اس ذات کے ساتھ، خلقک من تراب، جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر اس نے نطفے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر حقیر قطرہ آب سے، نطفے سے اس نے ایک جیتا جاگتا ایک بہترین انسان اس نے بنا دیا، پوری موزونیت کے ساتھ اور پوری قامت کے ساتھ۔ سبحان اللہ، کہ انتہائی درست طریقے سے اس نے ایک آدمی بنا کے تمہیں یعنی اس دنیا میں بھیج دیا، اس کا تو کفر کرتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی آخرت کا انکار کرنا اس بات کے مترادف ہے کہ گویا وہ اللہ کی تخلیق کا انکار کرتا ہے۔ یہی بات جو حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھے میرا انکار کرتا ہے، کذب ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، یہ آدم کا بیٹا یہ میرا انکار کرتا ہے، مجھے میری تکذیب کرتا ہے، مجھے جھٹلاتا ہے، اور اس کو چاہیے نہیں تھا کہ مجھے جھٹلاتا، وشتمنی، اور یہ مجھے گالی دیتا ہے، ولم یکن لہ ذالک، اور اس کو چاہیے نہیں تھا کہ مجھے گالی دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ فاما تکذیبہ ایایا، اس کا جو مجھے جھٹلانا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا یہ کہنا ہے کہ لن یعیدنی کما بدانی، کہ وہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جس طرح اس نے پہلے پیدا کیا ہے، دوبارہ زندہ کوئی نہیں کرے گا۔ جب یہ کہتا ہے تو گویا وہ مجھے جھٹلاتا ہے، میری تخلیق کو جھٹلاتا ہے، میرے وجود کو جھٹلاتا ہے۔ تو صفت اللہ نے جب پیدا کیا ہے تو وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، جس نے پہلا پیدا کیا ہے۔ تو یہی جواب اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ قرآن میں دیا ہے۔ جنہوں نے کہا کہ یہ ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأ اول مرہ، وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے۔ تو ظاہر ہے پہلی دفعہ پیدا کرنا وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ پیدا کرنا تو مشکل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہی بات یہاں کہی گئی ہے کہ تو نے کفر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا، کہ اس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے۔ اب مٹی سے اس طرح سے مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائے آفرینش اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے ہی پیدا کیا، مٹی سے پتلا بنایا، پھر اس کے اندر اپنی روح پھونکی، پھر وہ جیتے جاگتے انسان بن گئے، پھر انہی میں سے اماں حوا کو پیدا کیا، پھر یہ ایک جوڑا بن گیا، پھر اس جوڑے سے ایک تناسل کا اور نسل آگے بڑھانے کا، افزائش نسل کا سلسلہ شروع کر دیا، اور آج تک اسی سلسلے سے چل رہا ہے۔ تو ابتدا تو مٹی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، وہ نطفہ، وہ جو حقیر قطرہ آب ہے، وہ انسان کی تخلیق کا باعث بنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو کوئی شخص اپنی مراحل حیات پر غور کر لے، اس کو پورا نظام ایمانیات کا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا اس نے آخرت کے انکار کو تخلیق کے انکار سے تشبیہ دی ہے۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، قیامت نہیں آتی، ما اظن الساعة وما اظن الساعة قائمة، اس نے انکار تو کیا تھا قیامت کے نہ آنے کا۔
تو اس نے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، تو اللہ کی تخلیق کا انکار کر رہا ہے کہ تجھے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، ابتدائی آفرینش، یا پھر اس اعتبار سے بھی کہ ہر چیز مٹی سے بنتی ہے اور مٹی میں جانی ہے، اور ثم من نطفۃ پھر اللہ نے تمہیں ایک حقیر قطرہ آب سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا پھر اللہ نے تجھے، یعنی یہ تو شکر کا تقاضا کرتی ہے ساری بات۔ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، یعنی تو کفر کر رہا ہے تو کرتا رہے، میں کفر نہیں کروں گا، لیکن هو اللہ ربی، میں تو جانتا ہوں وہی رب ہے، وہی اللہ میرا رب ہے، وہ میرا مالک بھی ہے، میرا پالنے والا بھی ہے، ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی بھی طرح کا شرک نہیں کر سکتا، کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔